بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ مولانا شاہ محمد امجد علی اعظمی بن حکیم جمال الدین بن خدا بخش بن مولانا خیر الدین۔ آپ 1879 میں قصبہ گوسا محلہ کریم الدین ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد اور جد امجد فن طب اور علم و فضل میں باکمال تھے۔ ابتدائی کتب جد امجد سے پڑھی، بعد ازاں اپنے بڑے چچیر بھائی مولانا صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علوم و فنون کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ پھر انہی کے مشورے سے استاذ الکل مولانا ہدایت اللہ خان رام پوری ثم جون پوری علیہ رحمہ سے اکتساب فائز کے لیے مدرسہ حنفیہ جون پور میں داخل ہوئے۔ علوم و فنون کی تکمیل کے بعد حجت العصر شیخ المحدثین مولانا شاہ وسیع احمد کے بارگاہ میں مدرسۃ الحدیث حاضر ہو کر درس حدیث کیا۔ 1902 میں سند فراغت حاصل کی اور حضرت محدث صورتی کے مدرسہ میں درس دیا۔ اس کے بعد 1 سال تک پٹنہ میں مطبق رہے۔ اس اثناء میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدرسہ مظہر الاسلام کے ایک مدرس کی ضرورت پیش آئی۔ استاذ گرامی مولانا وسیع احمد صورتی علیہ رحمہ کے ارشاد کی بنا پر مولانا امجد علی علیہ رحمہ بریلی شریف چلے گئے۔ ابتدائی تدریس کا کام شروع کیا۔ بعد ازاں مطبع اہل سنت کا انتظام اور جماعت رضا مصطفیٰ بریلی کے شعبہ علمیہ کی صدارت کے فرائض بھی آپ کے سپرد کر دیے گئے۔ افتاء کی مصروفیات اس کے علاوہ تھیں۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئے اور جلد ہی خلافت سے نوازے گئے۔ قریباً 18 برس شیخ کامل کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے اور کمال عروج کو پہنچے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی فتاویٰ کے سلسلہ میں آپ پر حد درجہ اعتماد فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے یہاں موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی صاحب ہیں۔ مولوی امجد علی صاحب میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے ہیں اور جو میں جواب دیتا ہوں لکھ لیتے ہیں۔ بریلی شریف میں قیام کے دوران حضرت صدر الشریعہ کی مصروفیات حیرت انگیز حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ تدریس، پریس کی نگرانی، پروف ریڈنگ، پریس مینو کو ہدایات، پارسلوں کی ترسیل، فتاویٰ نویسی وغیرہ تنہا انجام دیتے۔ فیض رضا نے دین کے لیے کام کرنے کی وہ سپورٹ پیدا فرمائی کہ تھکاوٹ یا اکتاہٹ نام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حضرات کہا کرتے تھے کہ مولانا امجد علی صاحب تو کلام کی مشین ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی قدس سرہ کا فقدی المثال ترجمہ قرآن مسمى باسم تاریخی کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن آپ ہی کی مساعی جمیلہ سے شروع ہوا اور پایہ تکمیل کو پہنچا۔ آپ نے ابتدائے شباب سے تدریس کا کام شروع کیا اور آخر حیات تک جاری رکھا۔ ایسے نابغہ روزگار افراد تیار کیے گئے جن پر علم و فضل کو بھی ناز ہے۔ طویل عرصہ تک
منظر اسلام بریلی شریف میں فرائض تدریس انجام دیے اور یہاں تک کہ آپ کو قاضی القضات چیف جسٹس کا عہدہ بھی آپ کو ملا، آپ اس عہدے پر بھی فائز رہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت آپ کی بارگاہ میں رہ کر آپ نے بہت کچھ حاصل کیا، آپ کی خلافت بھی آپ کو ملی اور آپ نے جو کتابیں تصنیف فرمائیں ان میں سے ایک کتاب جس کو نمایاں خصوصیت حاصل ہے بہار شریعت کے نام سے ہے، اور اس کے کئی حصے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت انہوں نے اس کا خود مطالعہ بھی فرمایا اور اس کی تعریف بھی کی کہ آپ کا یہ نمایاں کام ہے جس کو آپ نے سراہا بھی۔ اور ایک کتاب جو امام ابو جعفر طحاوی ان کی کتاب مشہور کتاب ہے شرح معنی الاثار، اس کا حاشیہ بھی آپ نے لکھا جو کہ شائع نہ ہو سکا، کسی وجہ سے وہ رہ گیا، شائع نہ ہو سکا۔ اور بہار شریعت جو ہے اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا بھی ہے کہ ضروریات زندگی میں سے جو مسائل انسان کو درپیش آتے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ اس میں مل جاتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بھی اس کے مطالعے سے فیضیاب ہو کر لوگوں تک مسائل کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق عظیم عطا فرمائے اور اسلام کو ایسے نابغہ روزگار افراد اللہ رب العالمین بار بار عطا فرمائے۔